حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ایک مرتبہ امہات المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجر اقدس میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں کہ اے آقا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے پھر مانگوں۔ تو آپ کو اجازت عطا ہوئی اور آپ اپنے والد محترم سے اس ماجرے کو بیان فرمانے لگیں کہ آج دو جہاں کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ خوشی کے عالم میں مجھے فرمانے لگے اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو میں نے مشورہ لینے کے لیے آپ سے ملنے کی اجازت طلب کی جو مجھے عطا کی گئی۔ تو اے والد محترم، مجھے مشورہ دیجئے کہ میں دو جہاں کے آقا سے کیا مانگوں، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر جو بھی سوالی آتا ہے، جو بھی سوال لے کر آتا ہے، اس کا وہ سوال پورا کیا جاتا ہے۔ تو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے فرمانے لگے کہ بیٹی جا کر دو جہاں کے آقا سے یہ چیز مانگو کہ اے آقا، معراج کے اندر آپ کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کی جو راز کی باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بتا دیجیے، اور بیٹی جب وہ راز تجھے معلوم ہو جائے تو مجھے بھی آ کے بتائیے گا۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ آ کر عرض کرتی ہیں کہ دو جہاں کے آقا، معراج کی رات آپ کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بتا دیجیے۔ تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ، میرے رب نے مجھے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے امتی ان میں سے ایک مومن دوسرے مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے، اس کے دلی خوشی کا باعث بنے تو میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جب یہ بات سنی تو آ کر اپنے والد محترم سے اسے بیان فرمایا۔ جب امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ تو امہات المؤمنین فرمانے لگیں کہ اے والد محترم، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹی، یہ بات تو برحق خوشی کی ہے، لیکن دنیا میں ہر چیز کی ضد پائی جاتی ہے، جیسے آگ کی ضد پانی ہے، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے دل کو جوڑے تو اللہ اس سے حساب نہیں فرماتا، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر اسی بات کو الٹا کر کے دیکھا جائے گا تو مطلب یہ بنے گا کہ جو شخص کسی مومن کا دل توڑے، اس کو کوئی دلی تکلیف پہنچائے، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دے۔ دراصل یہ رونے اور گریہ وزاری کی بات ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے تو حقیقتاً وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، بلکہ یہ گناہ بعض اوقات کفر سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بندہ کسی کو دل دکھانے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ، فریب یا جو کچھ بھی اپنائے گا، اس میں عموماً دیکھا جائے گا تو منافقانہ لہجہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ سامنے والے کے دل کو دکھانے کا سبب جس فعل کو بنا رہا ہے، اس فعل کی تصدیق اس کا اپنا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو گویا اس کے اندر کچھ ہے، ظاہراً کچھ ہے، اور یہ منافقانہ لہجہ ہے۔ اور یاد رہے کہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے،
کیونکہ کافر جو ہے وہ ظاہراً جنگ لڑتا ہے جس میں دکھائی دیتا ہے، لیکن منافقانہ لہجہ رکھنے والے بظاہر اپنے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر میں ہمارے لیے کوئی بھلائی یا محبت نہیں ہوتی۔ جب ان کا جھوٹ، فریب، دھوکہ ظاہر ہو جاتا ہے تو ہمارے یا سامنے والے کے دل عموماً دکھ جاتے ہیں، دل کو کافی ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہے، اور اس منافق کا یہ منافقانہ انداز ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے دل دکھانے کا سبب کبھی بھی نہ بنائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے سکون و اطمینان کا سبب بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج شریف اور ماہ مقدس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔